أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف. طلاب عزیز، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک علم دلوں کے لیے حیات کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی اگر دلوں کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس انسان کے پاس میں علم ہے. علم کی زیادتی دلوں کی حیات کی زیادتی کی علامت ہے. تو کوئی انسان اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا تو اسے چاہیے کہ اس پہ علم کرے. العلم حیات القلوب. قلوب کے لیے حیات اگر کوئی شے ہے تو اس کا نام علم ہے. اور اس بات فرماتے ہیں وَنُورُ الْأَبْصَارِ مِنَ الْعَمَى. اگر ابصار کو نور دینا چاہتے ہو، اندھے پن سے آنکھوں کو بچانا چاہتے ہو، کسب علم کرو. اس لیے کہ علم آنکھوں کے لیے نور کا کام کرتا ہے. وہ جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر نور بن کے سامنے آتا تو علم بن کے سامنے آتا. وقوت الابدان من الضعف. اور کمزوری سے بدن کو قوت دینے والی شے کا نام علم ہے. کسب علم ایک اہم ترین مرحلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کاش ہم ائمہ طاہرین کے بیان کردہ فرمودات کے اوپر عمل کرتے ہوئے کسب علم کر سکیں تاکہ ہماری زندگی علم سے معمور ہو اور ہم زندگی کے اندر اور آخرت میں کامیاب و کامیاب ہو سکیں. طرائق السنة تقسم الأحاديث على ضوء طرق إسنادها ونسبتها إلى المعصوم إلى القسمين هما. طلاب عزیز، ہماری گفتگو اس مرحلے پر چل رہی تھی کہ ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ ادلہ اجتہادیہ وہ تمام دلیلیں کہ جو حکم واقعی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کو ادلہ اجتہادیہ کہتے ہیں. ادلہ اجتہادیہ 4 دلیلوں پر مشتمل ہیں: کتاب، سنت، عقل اور اجماع. کتاب کسے کہتے ہیں؟ تفصیل گزر چکی ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ تفصیل گزر چکی ہے. کل آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا تھا کہ جب تک ہم اس مرحلے کو نہیں سمجھیں گے کہ استنباط کتاب اور سنت سے کیسے ہوتا ہے، اس وقت تک معاملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. لہٰذا ہم نے کہا کہ اس سلسلے میں 2 طرح کی تدریس اور 2 طرح کے درس آپ کی خدمت میں آئیں گے. ایک سند سے متعلق ہوگا، ایک متن سے متعلق ہوگا. دراست السند جو ہے یعنی کہ آپ متکلم کون ہے اس کو دیکھنے کے بعد گفتگو ہوگی. تو قرآن مجید کی چونکہ نسبت پروردگار عالم کی طرف ہے اور اللہ کلام ہے اور اس سلسلے میں کسی مسلمانوں کو کوئی شک بھی نہیں ہے، لہٰذا سند قرآن سے متعلق گفتگو بیکار ہے اور اس میں کسی قسم کی ضرورت بھی نہیں ہے. البتہ سند حدیث سے متعلق یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سند حدیث سے متعلق درس ضروری ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس حدیث کو بھی معصوم کی نسبت سے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا ہم اس کو من و عن ایسے ہی تسلیم کر لیں گے.
بلکہ معصوم علیہ السلام کے حوالے سے ایسے مختلف عوامل کذب اور عوامل وضع اور عوامل تبدیل و تغییر موجود ہیں، خواہ وہ دینی اعتبار سے ہوں، سیاسی اعتبار سے ہوں، اجتماعی اعتبار سے ہوں، طبعی اعتبار سے ہوں۔ ان مختلف عوامل کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ بھی معصوم کی نسبت سے ہم تک پہنچا ہے اس کے متعلق ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ معصوم سے ہی صادر ہوا ہے۔ لہذا اس منزل کے اوپر طرائق سنت کا پڑھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ آج آپ کی خدمت اقدس میں طرائق سنت پیش کیے جا رہے ہیں۔ طرائق طرق کی جمع، طرق طریق کی جمع، راستے۔ توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں یہ توجہ بہت جلدی آپ کو نتیجے تک پہنچا دے گی۔ آج کا اور کل کا ہمارا 2 درس انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں کچھ آپ کے غور و فکر کو چاہ رہے ہیں اور آپ کا غور و فکر درس کو نہایت آسان کر دے گا۔ فرماتے تقسم الاحادیث علی ضوء طرق اسنادها ونسبتها الى المعصوم الى قسمین۔ تقسم الاحادیث، احادیث کی تقسیم کی گئی ہے۔ جتنی بھی احادیثوں کی گفتگو سند قرآن سے متعلق تو نہیں ہے، گفتگو سند حدیث سے متعلق ہے، لہذا اس سلسلے میں احادیث کی تقسیم علی ضوء طرق اسنادها ونسبتها الى المعصوم، اس روشنی میں کہ ان احادیث کی سند اور ان احادیث کی نسبت معصوم کی طرف دی جاتی ہے، اس نسبت سے اور اس سند کی بنیاد پر احادیث کی تقسیم 2 قسموں کی طرف کی جاتی ہے۔ 2 قسمیں احادیث کی سامنے آتی ہیں، ہما وہ دونوں کون کون سی یہ ہیں؟ الاول الخبر المقطوع الصدور، پہلی وہ خبر، وہ حدیث کہ جس کے معصوم سے صادر ہونے کا ہمیں یقینی طور کے اوپر علم ہے، یعنی کہ جس کے صادر ہونے کا ہمیں یقین ہے، مقطوع قطع سے بنا ہے کہ وہ خبر کہ جس کے معصوم کے صادر ہونے کا ہمیں یقین ہو اور مکمل طور پہ قطع حاصل ہو جائے، اسے خبر کو خبر مقطوع الصدور کہتے ہیں۔ دوسری ظاہر ہے کہ فوراً اس لفظ کو ہی سمجھ میں، الخبر غیر المقطوع الصدور، وہ خبر کہ جس کے معصوم سے صادر ہونے کا ہمیں قطع حاصل نہیں ہے، یقین حاصل نہیں۔ یہ قطع لفظ بھی علم اصول فقہ کا ایک خاص لفظ ہے، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ العزیز آتی رہے گی۔ اب آئیے اس منزل کے اوپر خبر مقطوع صدور کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ كُلُّ خَبَرٍ، ہر وہ خبر افید من طریقہ القطع بصدورہ المعصوم، جو اپنے راستے سے نسبت سے اور اپنی سند کے اعتبار سے ہمیں یہ فائدہ پہنچا رہی ہو کہ اس سند کو اور نسبت کو دیکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہو جائے اور یہ قطع حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ معصوم سے ہی صادر ہوئی ہے۔ اس بات کو آپ اس لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید سے متعلق گفتگو کو ہم نے کیوں کہا تھا کہ اس بات سے مفروغ ہے؟ اصلاً ہمیں ضرورت ہی نہیں، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ہمیں یقین ہے کہ وہ بارگاہ پروردگار سے صادر ہوا ہے، اس کا متکلم پروردگار ہے، اور وہ وہی قرآن مجید ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے حضور سرور کائنات کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ لہذا اب اگر کسی حدیث کی سند اور نسبت کی بنیاد پر ہمیں یہ علم اور قطع حاصل ہو جائے کہ جناب علی یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، تو اس خبر کو خبر مقطوع الصدور کہتے ہیں۔ الثانی، دوسری خبر الخبر غیر المقطوع الصدور، وہ خبر کہ جس کے صدور کی یقین اور علم اور قطع ہمیں حاصل نہ ہوئی ہو۔ وَهُوَ كُلُّ خَبَرٍ، ہر وہ خبر لم يستفد من طریقہ القطع بصدورہ المعصوم، ہر وہ خبر کہ جس کے طریق کو، اس کے راستے کو دیکھنے کے بعد ہمیں استفادہ قطع نہ ہوتا ہو،
ہمیں یہ یقین نہ میسر ہوتا ہو کہ بے صدور ہی المعصوم کے اور معصوم صادر ہوئی ہے۔ اگر تاریخ کو اور سند کو دیکھنے کے بعد یہ یقین اور قطع حاصل ہو جائے کہ معصوم صادر ہوئی ہے تو خبر المقطوع الصدور ہے، اور یہ قطع حاصل نہ ہو تو خبر غیر المقطوع الصدور ہے۔ بات واضح ہوئی؟ آگے آئیے۔ الخبر المقطوع الصدور، اب وہ خبر جو مقطوع الصدور ہے، اس کے متعلق ہمیں قطع حاصل ہو گیا، یقین حاصل ہوا ہے کہ یہ معصوم سے ہی صادر ہوئی ہے۔ وَيُقَسِّمَ الْخَبَرَ الْمَقْطُوعُ الصُّدُورِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ أَيْضًا، یاد رکھیے کہ خبر مقطوع الصدور بھی دو قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے، اس کی تقسیم سامنے آتی ہے۔ ہما، وہ دونوں کون یہ ہیں؟ الف الخبر المتواتر، پہلی خبر متواتر ہے۔ خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ ما يرویہ فی کل جیل، ایسی خبر متواتر ہوتی ہے کہ اس کو ہر جیل میں، ہر زمانے کے اندر جس کی روایت کی گئی ہو۔ اب ذرا کچھ چیزوں کو محسوس فرمائیے گا، جگہ جگہ میں آپ کو روکوں گا۔ ہر زمانے میں اس کی روایت باقاعدہ کی گئی ہو۔ کب سے؟ منذ اثر المعصوم الصادر عنہ، اس زمانے سے جس زمانے کے اندر معصوم موجود تھے، یعنی معصوم کے زمانے سے مسلسل اس کی ہر زمانے میں روایت کی گئی ہو۔ کون سے معصوم؟ الصادر عنہ، وہ معصوم جس معصوم سے اس روایت کا صدور ہوا، اس معصوم سے جس معصوم اس حدیث کے متکلم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روایت ہم امام علی علیہ السلام کی طرف سے روایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کو 11ویں معصوم کے یا 11ویں امام کے زمانے سے مسلسل ہر زمانے میں نقل کیا گیا۔ نہیں، یہاں یہ کہ جس معصوم سے وہ روایت صادر ہو رہی ہے، اس روایت سے لے کر، اس زمانے سے لے کر ہر زمانے کے اندر اس کی روایت اگر موجود ہے تو وہ خبر متواتر ہے۔ جناب علی کب تک اس کی روایت کی گئی ہو؟ حتی عصر العمل بہ، اس زمانے تک اس کی روایت ہر زمانے میں کی گئی ہو جس زمانے میں اس روایت کے اوپر عمل ہو رہا ہے، یا یہ کہ وہ رجوع الیہ ہے کہ جس زمانے میں اس حدیث کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج اگر ہم کسی ایک حدیث سے کوئی حکم شرعی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج تک اس زمانے معصوم سے لے کر جس زمانے معصوم میں اس روایت کو صادر کیا گیا ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، چونکہ آج ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا آج اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، آج تک ہر زمانے میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہو۔ اب رجوع کیوں کیا گیا ہے؟ لِاسْتِفَاضِ الْحُكْمِ مِنْهُ، تاکہ اس حدیث سے استفادہ حکم ہو سکے، ہم اس حدیث سے استنباط حکم کر سکیں، استخراج حکم کر سکیں، حکم شریعت کو حاصل کر سکیں۔ بات واضح ہوئی؟ کس نے روایت کی ہو؟ کہ مجموعۃ من المسلمین، مسلمانوں کے ایک مجموعے نے، ایک دو فرد نہیں، ایک مجموعے نے اس کی روایت کی ہو۔ کیسا مجموعہ؟ یستحیل اتفاقہم علی وضعہ، ایسا مجموعہ مسلمان، ایسا مسلمانوں کا اجتماع، اتنے زیادہ علماء اس روایت کو نقل کر چکے ہوں کہ جن کا وضع حدیث کے اوپر اتفاق محال ہو، جن کا وضع حدیث کے اوپر اتفاق مستحیل ہو، ممکن ہی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے زیادہ علماء کسی ایک حدیث کو وضع کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے اہم شرط ہے خدمت میں آپ کی کہ اتنے زیادہ مسلمانوں نے اس کا عصر معصوم سے لے کر آج تک روایت کی ہو کہ جن کا اتفاق وضع حدیث پر مستحیل ہو۔ او الکذب، یا یہ کہ وضع حدیث نہیں ہو رہی ہے لیکن
ان تمام علماء کا کذب کے اوپر اتفاق جو ہے مستحیل ہو کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ او الاشتباہ فی نسبتہ المعصوم، یا یہ کہ ان تمام مسلمانوں کا اتفاق معصوم کی طرف نسبت دینے میں مشتبہ ہو، اس پر مستحیل ہو جائے کہ ان تمام کے تمام علماء مل کے سب معصوم کی طرف نسبت دینے میں اشتباہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان تمام شروط کے ساتھ کوئی حدیث سامنے آ رہی ہے تو اس خبر کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ حدیث کہ جس کی زمانہ معصوم سے لے کر وہ زمانہ معصوم جس زمانے میں اس کو صادر کیا گیا ہے، ہر زمانے میں یہاں تک کہ عصر عمل تک یا عصر رجوع تک اتنے مسلمانوں کے مجموعے نے اس کو نقل کیا ہو کہ جن کا اتفاق وضع حدیث کے اوپر، کذب کے اوپر یا معصوم کی طرف نسبت دینے میں اشتباہ کے اوپر اتفاق محال ہو، اگر ایسی حدیث ہے تو اس خبر کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ اب ینبا الخبر المقترن بما یفید القطع، خبر مقطوع صدور کی دوسری قسم، وہ خبر کہ جو انسان کو قطع کا فائدہ پہنچاتی ہے، مگر فائدہ جو پہنچا رہی ہے وہ در حقیقت اس بنیاد پر ہے کہ جو اس خبر کے ساتھ میں موجود ہے، یعنی کچھ خبر کے ساتھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے، یہ قطع حاصل ہوتا ہے کہ ہاں جناب علی یہ معصوم صادر ہوئی ہے۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ كُلُّ خَبَرٍ، ہر وہ خبر لم یبلغ فی روایتہ حد الخبر المتواتر، جو اپنی روایت کی بنیاد پر خبر متواتر کی حد تک تو نہ پہنچی ہو، اس خبر کو خبر متواتر تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن وَكَانَ مُخْتَرِنًا، لیکن اس حدیث کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں اور ملی ہوئی ہیں بما یفید القطع، جو یہ آپ کو قطع کا فائدہ پہنچا رہی ہے۔ کیسا قطع؟ قطع یقین کہتے ہیں، ایسا یقین کہ بصدورہ المعصوم، کہ یہ روایت بھی معصوم کے ذریعے سے صادر ہوئی ہے۔ اگر ایسی چیز حدیث کے ساتھ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر المقترن بما یفید القطع کہلاتی ہے، یعنی اس خبر کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی اس خبر کا معصوم کی طرف سے صدور ہوا ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ اس کو خبر المقترن بما یفید القطع کہیں گے۔ آگے بڑھیے جناب علی، والخبر المقطوع بصدورہ، اور خبر ایسی خبر کہ جو مقطوع الصدور ہے، ٹھیک ہے نا، بکلا قسمیہ، خبر مقطوع صدور اپنی دونوں قسموں کے ساتھ، یعنی خبر متواتر اور خبر مقترن بما یفید القطع، المتواتر یعنی خبر متواتر، والمقترن بما یفید القطع، اور وہ خبر کے جو بما یفید القطع کے ساتھ مقترن ہے، یہ دونوں قسمیں بما یفید القطع حجت، یہ حجت ہے، یہ دونوں قسموں کے ساتھ یہ خبر مقطوع صدور حجت ہے۔ کس اعتبار سے؟ من حیث السند، سند کے اعتبار سے حجت ہے، والوثوق بصدورہ عن المعصوم، اور اس بنیاد پر حجت ہے کہ اس کے معصوم سے صادر ہونے کا مکمل بھروسہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ لحصول القطع بصدورہ عن المعصوم، کیوں حجت ہے؟ حجت کی وجہ یہ ہے کہ یہ معصوم سے صادر ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور یہ ہمیں یقین دلا رہی ہے، چونکہ یہ خبر اپنے اندر ایسی چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں قطع حاصل ہو رہا ہے اور بھروسہ مل رہا ہے کہ یہ معصوم سے ہی صادر ہوئی ہے۔ در حقیقت کوئی بھی حدیث اپنی بنیاد پر
اس وجہ سے ہی حجت ہوتی ہے کہ وہ معصوم کی طرف صادر ہوئی ہے، یہ یقین دلا دیں۔ والقطع حج بالبداہہ، اور یاد رکھیے حدیث حجت نہیں ہوتی ہے، قطع حجت ہوتا ہے، وہ یقین حجت ہوتا ہے۔ چونکہ در حقیقت ہمیں معصوم سے چیز لینی ہے، تو اگر کوئی بھی چیز ہم تک پہنچ رہی ہے اور وہ اس یقین کے ساتھ پہنچ رہی کہ معصوم سے واقعاً صادر ہوئی ہے تو ہمارے لیے حجت ہے۔ اس لیے کہ ہمیں معصوم دین پہنچائے گا، معصوم دین دے گا۔ لہذا اس بنیاد پر اگر آپ سنت کی ان طرق کو محسوس فرمائیں اور یہ کہیں کہ جناب علی خبر اپنے اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہوتی ہے، ایک خبر مقطوع الصدور، ایک خبر غیر مقطوع الصدور، اور مقطوع الصدور سے دو قسمیں سامنے آتی ہیں، خبر متواتر اور ایک خبر المقترن بما یفید القطع۔ یہ دونوں اس لیے حجت ہے کہ دونوں معصوم سے صادر ہونے کا یقین دلا رہی ہیں۔ الخبر غیر المقطوع الصدور انشاءاللہ العزیز یہ درس ابھی خدمت میں بعد میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔